یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آج کے سائنسی اور ٹیکنالوجی دور میں ہر پڑھا لکھا انسان یا بے پڑھا لکھا انسان سب اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ چیز کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں ہر چیز کوالٹی اعلیٰ معیار کی چاہیے ہے، یعنی ڈپلیکیٹ نہیں چاہیے ہے، اوریجنل چاہیے ہے، چاہے وہ لباس ہو، جوتا ہو، گاڑی ہو، گھر کی چیزیں ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب وہ لینے لگتا ہے تو کوالٹی کو دیکھتا ہے، بلکہ اچھی کوالٹی کے پیچھے وہ اچھی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے چاہے پیسہ کتنا بھی لگے لیکن مجھے اوریجنل مال چاہیے ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو کیوں نہ میں اچھی بیسٹ عمدہ کوالٹی کی چیز حاصل کروں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیکٹری والوں نے اپنی فیکٹریوں میں ایک مینیجر خاص کوالٹی کی جانچ کے لیے رکھا ہے، اور مینیجر سے مالک کہتا ہے کہ دیکھو مجھے سب چیزیں آپ کی غلطی پہ سمجھوتا کر سکتا ہوں میں، لیکن کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوں گا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میرے گراہک ٹوٹ جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ ہم کو چند پیسوں کی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں بھی بہترین کوالٹی کی تمنا رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما، اور ہمارے اعمالوں کی بدولت اللہ سے ہم جنت چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ہمارے اعمالوں کے بدلے جب اللہ سے جنت لینا ہے تو اللہ رب العالمین بندے سے بھی بہترین کوالٹی مانگتے ہیں۔ اے میرے بندے تو بہترین عمل کر کے لا، اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، احسن عملا، کون اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کوالٹی اور ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، تو اللہ رب العالمین کو دونوں بھی مطلوب ہے۔ تم 5 نمازیں پڑھو، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرو، عبادات بھی کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری یاد کے ساتھ پڑھو، میری محبت میں پڑھو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نماز میں انسان دنیا کی سوچ میں گم ہو جاتا ہے، دنیا کی فکروں کے اندر الجھتا ہے، وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح اس بندے کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہوتی، عمل کی کوالٹی نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھے، اگر 1 من سونا ہو تو 1 من وزن ہوگا، 1 من چاندی ہے تو 1 من وزن ہوگا، اس طرح کہ تانبا اگر 1 من ہے، اس طرح مٹی 1 من ہے تو 1 من وزن ہوگا۔ وزن میں سب برابر ہیں، سونا، چاندی، مٹی، سونا، تانبا، لیکن 1 من سونے کی قیمت کچھ اور ہے، چاندی کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے کی قیمت کچھ اور ہے، مٹی کی قیمت کچھ اور ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، عبادت تو ہم سب نے ادا کی ایک جیسی، وہی امام کے پیچھے، وہی طریقہ رکوع و سجدہ، کسی نے کچھ الگ نہیں کیا، مگر کسی کی نماز پر اللہ سونے کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر چاندی کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر لوہے کا، کسی کی نماز پر مٹی کا بھاؤ لگیں گا، اور کسی کی نماز تو قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کوالٹی بنانے کے لیے بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو چند چیزیں ہیں، ان چیزوں کی کوالٹی کو اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کے اوپر رکھا، اگر ہم ان کاموں کو کریں گے، ان عملوں کی کوالٹی اگر بہترین ہو جائیں گی تو وہ عمل پالش ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھو، اگر آپ نے لکڑی کا فرنیچر بنایا، وہ بن کے تیار ہو گیا، آپ جا کے دیکھتے ہیں تو بھدی سی لکڑی ہے، فرنیچر دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، مگر بنانے والا کہتا ہے صاحب ذرا رک جائیے، فرنیچر تو بن گیا لیکن پالش باقی ہے، وہ
وہ اسی لکڑی کو پالش کرتا ہے تو چکنا بناتا ہے، اس پر روغن اور زیتون قسم قسم کے جو ہے اس کے اوپر ڈیزائن بناتا ہے تو وہ آئینے کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسی فرنیچر کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں ایک مرتبہ ہم نے مسجد کے لیے پتھر منگوایا، ہمارے ایک ساتھی دیکھ کر کہنے لگے یہ پتھر لگے گا؟ ہم نے کہا جی ہاں، کہنے لگے یہ تو بہت بھدا سا پتھر ہے، تو ہم نے بتایا ابھی یہ پالش نہیں ہوا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اسی پتھر کو جب پالش کیا جائے گا تو وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ دیکھنے والے کو چہرہ نظر آئے گا۔ تو معلوم ہوا اگر ہم اپنے عملوں کو پالش کریں، زینت دیں تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں جلدی قبول ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا چند اعمال ہے اور انہی اعمال کے ساتھ میں اللہ نے ان کی زینت بھی رکھی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی اللہ رب العالمین نے جو بات رکھی ہے وہ نعمت کی زینت ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو چاہیے کہ وہ نعمت کا شکر ادا کرے۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ رب العالمین کی انگنت نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالی ہمیں آنکھ نہ دیتے تو ہم اندھے ہو جاتے، اگر زبان نہ دیتے تو ہم گنگے ہو جاتے، اگر کان نہ دیتے تو ہم بہرے ہو جاتے، اگر صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، اگر کپڑے نہ دیتے تو ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، اگر مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو ہم لا ولد ہوتے، عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو دنیا میں ہم عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب میرے مولا کا احسان و کرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ رب کریم آپ نے بن مانگے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر دیکھا یہ گیا انسان لینا تو چاہتا ہے مگر دینا کچھ نہیں چاہتا، کیوں کہ اس کے اندر شکر کا مادہ موجود نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں، مگر معلوم نہیں کیوں شکر ادا کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اس لیے رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار بندے ہیں۔ اور شیطان نے بھی یہی بات کہی تھی، اے اللہ یہ تیری نعمتوں کو لیں گے پھر تجھے بھولیں گے، وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو دیکھیں گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرہ ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جس پر اللہ کی بہت نعمتیں ہیں وہ بھی شکر ادا نہیں کر پاتے۔ ان کی مثال یوں سمجھے، اگر کوئی آپ کو ایک پیپسی کی بوتل پیش کرے یا کوئی اور جوس کا گلاس پیش کرے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ روپے دیتے ہیں۔ تو جس پروردگار نے ہمیں صحت دی، بھوک جیسی نعمت دی، دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے ہم سجوائے، ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، نہ شروع میں دعا پڑھنی یاد رہتی نہ آخر میں دعا پڑھنی یاد، تو ہم نے اللہ کا تو شکر ادا نہ کیا۔ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں کھلائے اس کا تو شکر ادا نہ کیا۔ ہم نعمتیں لینے کی تمنا تو رکھتے ہیں مگر نعمتیں دینے کی یا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا شوق ہمیں نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوب شکر ادا کریں کہ کتنا میرا رحیم پروردگار ہے۔ میں اللہ سے بن مانگے اللہ نے مجھے اتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی جس کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں ایک اصول ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ رب العزت اس سے وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، یہ شاید اس دور کے لقمان حکیم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت اللہ تعالیٰ کو واپس ہونے کے لیے پیش کرتا ہے، یعنی اپنی وہ نعمت کو خود اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ نعمت مجھ سے واپس لیجیے آئے۔ اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت کو نکیل باندھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ چنانچہ جو انسان نعمت کا شکر ادا کرے گا نعمت اس کے پاس رہیں گی بلکہ اور زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ اس لیے ارشاد خداوندی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے پیارے بندو، اللہ فرما رہے ہیں کتنی محبت بھری انداز میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔
سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایک بڑے میاں تھے، ہر وقت تو ان کو فکر لگی رہتی تھی یہ جو میرے اوپر دنیا کی ریل پیل ہے، کہ ایسا نہ ہو یہ میرے عملوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ مل رہا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں. اور فرمائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ ہم نے تو تمہارے سب عملوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں کچھ نہیں. ان کو فکر لگی رہتی. اب جب کچھ نعمتیں ملتی تو وہ کہتے اللہ بس مجھے اور نہیں چاہیے ہے. وہ جتنا کہتے نہیں چاہیے اتنی اور ملتی. وہ جتنی دعائیں مانگتے کہ اللہ میں اب اتنی نعمتوں کا برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے ہے، اتنی اور ملتی. ایک دن وہ بڑے حیران ہوئے، یا اللہ جب میں عرض کر رہا ہوں مجھے اور نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے اور دے رہے ہیں؟ رب کریم نے الہام فرمایا میرے بندے حقیقت یہ ہے کہ تجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنا آتا ہے. جب تک تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نہیں رکیں گا، ہم اپنی نعمتیں عطا کرنے سے نہیں رکیں گے. تو شکر ادا کرتا رہیں گا، ہم نعمتوں میں بڑھوتری کرتے رہیں گے. تو شکر ہمارا عطا کرتا رہیں گا، ہم تیری نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے. لہٰذا ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے پاس یہ نعمتیں سلامت رہیں گی. اکثر دیکھا ہے جب نعمت انسان سے چھین جاتی ہے تو نعمت کی قدر آتی ہے. نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھین جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. نعمتوں کی موجودگی میں شکر ادا کرنا یہ ایک عقل مند انسان کا کام ہوتا ہے. اللہ نے آج ہمیں دینے والا بنایا، سامنے والوں کو لینے والا بنایا، تو اللہ تعالی ہمیں اس کا الٹا بھی بنا سکتے تھے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، ناقدری کی اللہ کی جو ہے تو شکر ادا نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہر چیز گئی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتا ہے. دن بدلتے دیر نہیں لگا کرتی. اس لیے اگر اللہ رب العزت نے نعمت نے دی ہو تو بندوں کو چاہیے کہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے. جی بھر کے اللہ کی تعریفیں کیا کرے، جتنا کر سکتا ہے اتنا اللہ کی تعریف کریں. دیکھیے اگر کوئی بندہ آپ کے بیٹے کو جواب دلواتا ہے یا کوئی کام اس کا کرتا ہے تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا بھلا کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے. جس نے بیٹے کو اپنی جواب دلوائی اس کی اتنی تعریفیں، اور جس پروردگار نے بیٹا عطا کیا ہے کیا اس پر ہم اللہ کی تعریفیں نہیں کرتے؟ لہٰذا ہمیں نعمتوں کا شکر اور زیادہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. احساس کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. ہم نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ ہمارا دماغ بھی ادھر نہیں جاتا. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر مہمان آئے. ہم نے ان کو کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ آپ ذرا آرام کیجئے. وہ بیڈ کے اوپر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ میں سو جاؤں گا، آپ لوگ چلے جاؤ. تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھے کہ بے نیک آدمی ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تسبیح وغیرہ پڑھ کر آرام کریں گے اور سو جائیں گے. تو فرماتے ہیں صبح کو جب ہم فجر کے لیے ملنے کے لیے آئے، فجر کی اذان ہو گئی، تو جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. تو پوچھا کہ آپ آرام نہیں کیا، آپ نے پوری رات اسی طرح کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے اصل میں مجھ میں کچھ عرصے سے ایک بیماری وہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس کا جو کھانے کا پیپ ہے وہ اندر کا والو، صرف وہ اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ اندر جو ہے غذا کو لیتا ہے اور وہ غذا کو اندر جانے دیتا ہے لیکن واپس آنے نہیں دیتا. تبھی تو اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد الٹا بھی لٹک جائے تو کھانا منہ سے نہیں نکلتا، وہ اس کو روک لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا جو والو ہے لیول جو ہے وہ خراب ہو گیا. اب میں جب بیٹھتا ہوں تب تو ٹھیک، اور اگر سو جاؤں تو میرے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ میرے منہ کے راستے سے باہر نکل آتا ہے. پچھلے 8 سال سے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں. اس کے بتانے کے بعد ہمیں احساس ہوا یا اللہ ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے ہی نہیں.
یہ لیٹ کے سونا بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہم نے غور کرنا شروع کیا، کتنے جانور ایسے ہیں جو لیٹ کے سو نہیں سکتے۔ تو بہرحال تب ہمیں اللہ کی نعمتوں کا پتہ ہوا کہ اللہ کتنی بڑی تیری نعمت ہے کہ ہم آرام سے گھراٹے کی نیند لے کے سوتے ہیں، نہ اس سوتے وقت نہ ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، نہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور سو کر اٹھنے کی ہمیں دعا یاد نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ سے خاص رو رو کے دعا کرے کہ جو اللہ نعمتیں دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا رحیم کریم ہے کہ ابھی تک کہ تو نے ہماری نعمتیں برقرار رکھی۔ اے اللہ ہم پچھلی جو زندگی ہماری تیری ناشکری پہ گزری ہے، اے اللہ آئندہ تیرے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما، اور تیری نعمتوں کی قدردانی اور تیری نعمتوں کے تیرے رضا کے راستے میں، تجھے راضی کرنے والے راستے میں ہماری نعمتوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔